سورة الأعراف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ صورت بھی چونکہ مکی ہے تو مضمون تو وہی ہوں گے جو عام طور پر مکی صورتوں کے ہوا کرتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. لیکن باقی صورتوں سے اس کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے. اس کی ابتدا رسالت سے ہے اور پھر آخرت. یہ دو مضمون اس کے بنیادی مضامین ہیں، اور جو توحید ہے وہ ضمنی مضمون ہے. جیسے پچھلی سورہ انعام گزری ہے، اس کا بنیادی مضمون توحید تھا. رسالت اور آخرت اس کے ضمن میں بیان ہو رہی تھی. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ بنیادی مضمون تو ہے رسالت، اور البتہ آخرت اس کے ساتھ. پھر ضمنی مضمون کے طور پر توحید بھی اس صورت کا موضوع ہے. ابتدا رسالت سے کی ہے. سب سے پہلی جو دو آیات ہیں، شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں، الف لام میم صاد. ان کی تفصیل پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات بھی وہ جن کا معنی اور مراد دونوں مجہول ہوتے ہیں. نہ معنی معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی مراد معلوم ہوتی ہے. البتہ مفسرین نے ایک بات یہاں پر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے جاتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس صورت میں کچھ ایسے مضامین بھی آئیں گے جن کی پوری حقیقت انسان کو تب سمجھ آئے گی جب ان کا مشاہدہ ہوگا. ابھی فی الحال اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے جتنا بتایا گیا. مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات لائے گئے تھے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کی 10 صفات بیان ہوئی. ان صفات کی حقیقت پوری اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہاں وہ معلوم نہیں ہو سکتا. اسی طرح سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا ذکر تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. اس کی پوری حقیقت بندہ معلوم نہیں کر سکتا ہے، جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہی معلوم ہے. یہاں بھی ایسے ہی کچھ ہے کہ اس صورت میں بھی تخلیق آدم کا ذکر ہے، اس کی بھی پوری حقیقت بندہ معلوم نہیں کر سکتا. اسی طرح جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک اعراف نامی جگہ کا ذکر ہے، اس کی بھی پوری حقیقت کو کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ الف لام میم صاد یہ شروع میں لا کر اشارہ کر دیا کہ اس کے کچھ مضامین ایسے آئیں گے جن کی پوری حقیقت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے. جتنے بتا دیے گئے ہیں اتنے کافی ہیں، کیونکہ غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہے یا آنے والے حالات سے ہے، ان کی پوری حقیقت دیکھ کر ہی معلوم ہو سکتی ہے، مشاہدے سے ہی کیا ہو سکتی ہے. حروف مقطعات کے آگے جو پہلی دو آیات ہیں، ان میں دو باتیں ہیں: قرآن پاک کے نزول کا مقصد اور لوگوں کی ذمہ داری. قرآن پاک کے نزول کے مقصد دو بیان کیے. فرمایا قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ لوگوں کے انکار اور نہ ماننے کی وجہ سے تنگ دل ہوتے رہیں، بلکہ اس کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلا خوف لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، اس بات کو دیکھے بغیر کہ کون مانتا ہے اور کون، کتنے مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے، یہ دیکھے بنا آپ اس کے ذریعے انذار کرتے جائیں. لتنذر بہ، لوگوں کو ڈراتے رہیں. یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے. ڈرانے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بتائیں اللہ کی نافرمانی کی صورت میں عذاب بھگتنا پڑے گا، سزا بھگتنی ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا. یہی انذار ہے. اور دوسرا مقصد ذکر للمؤمنین، قرآن مومنین کے لیے نصیحت ہے. جو ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں نصیحت کی باتیں ہیں.
تو نزول قرآن کے ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، پہلے بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں دو مقصد بیان کیے ہیں، ایک انذار اور ایک مومنین کے لیے نصیحت۔ دوسری آیت میں لوگوں کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، قرآن کے علاوہ دوسرے لوگوں سے، غیر اللہ سے دوستی نہ لگاؤ، غیر اللہ کو اپنا کارساز، جیسے مشرکین مکہ نے اپنے معبودان باطلہ کو بنایا ہوا تھا، یا جنات اور شیاطین کے ساتھ ان کے دوستانے تھے، یارانے تھے۔ ہاں البتہ فرمایا قلیل ما تذکرون، تم میں سے ایسے بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہاں سے آگے 4 آیات، بلکہ یہاں سے لے کر وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سمیت یہ جو 6 آیات ہیں، ان آیات میں پہلی 2 آیات میں قرآن پاک کو نہ ماننے والے، قرآن پاک پر ایمان نہ لانے والوں کی دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان ہے۔ البتہ دنیاوی سزا کا بیان صرف ایک ہی آیت میں ہے، اخروی سزا کی تھوڑی تفصیل کر دی گئی ہے۔ دیکھیں ذرا، فرمایا کہ اگر جن کے پاس قرآن اتارا گیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں سابقہ امتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے والی امتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا، لیکن کم من قریۃ اہلکنا، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب دن کو بھی آیا، رات کو بھی آیا، بیاتن رات کے وقت، قائلون دوپہر کے وقت جب بندہ قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو فرمایا دن اور رات میں کسی بھی وقت ہمارا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ان لوگوں سے سوال کریں گے جب وہ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، جن کے پاس کتاب بھیجی گئی۔ یہ تمام امتوں کے بارے میں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت سے یہ سوال کیا جائے گا۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، تمہیں دعوت دی تھی، تمہاری رہنمائی کی تھی، تو امتیں انکار کر دیں گی، ساری امتیں۔ پھر ان امتوں پر 2 طرح کے گواہ لائے جائیں گے، ایک تو خود ان کے انبیاء لائے جائیں گے، اور دوسرا امت محمدیہ کو بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ انبیاء گواہی دیں گے ان کے اپنے کہ یا اللہ ہم نے تو پہنچا دی تھی دعوت، امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمیں کوئی دعوت نہیں پہنچی۔ پھر امت محمدیہ کو لایا جائے گا، امت محمدیہ کو بھی وہ جھٹلا دیں گے کہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بتا دیا تھا، قرآن میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ پہلی امتوں کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا تھا، اپنی امت کی رہنمائی کی تھی۔ تو پہلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، کتاب جن کی طرف بھیجی گئی تھی، پھر وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس کے بعد پھر رسولوں سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یہ اس گواہی کا بیان ہے جو امت محمدیہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ٹھیک ٹھیک ان کے احوال کو بیان کریں گے کہ تم نے کیا کیا آپ نے اپنے انبیاء کے ساتھ، ان کی بات کو تم نے کس طرح جھٹلایا، انکار کیا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اہم معاملہ یہ ہوگا کہ اعمال تو لے جائیں گے، اعمال یعنی اس دن پہلی بات تو یہ کی کہ اس میں کوئی شک نہ کرے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قیامت والے دن جس طرح باقی احوال جو قرآن پاک میں یا جو نبی کی زمانی بیان ہوئے ہیں جیسے وہ برحق ہیں، اسی طرح اعمال کا وزن کیا جانا بھی کیا ہے، برحق ہے۔ قرآن اس کے بارے میں بالکل صاف اور صریح ہے، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکل سکتا ہے۔ اور پھر وزن کرنے کے بعد فرمایا جس کے اعمال وزنی ہو جائیں گے، جس کے اعمال نامے وزنی ہو جائیں گے، وزنی ہونے کا مطلب جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہوں سے،
اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا تو فرمایا اولئک هم المفلحون، انہیں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اور جن کے اعمال ناموں کا وزن کم ہو جائے گا، یعنی نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اوپر کو اٹھ جائے گا، فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ یہاں پرانے زمانے میں تو اشکالات ہو سکتے تھے کہ اعمال ایسی چیزیں ہیں جو آراز ہیں، جن کا جسم نہیں ہے، ان کا وزن نہیں ہو سکتا۔ وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کا جسم ہے، کریلا، بھنڈی، آلو ہے، چینی، گڑ، یہ چیزیں تولی جا سکتی ہیں۔ اعمال تو نظر ہی نہیں آتے، اعمال تو ان کا جسم ہی نہیں ہے، ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کل کے جدید دور میں کوئی مشکل، بھئی ہوا کا وزن ہو رہا ہے، ہوا کی پیمائش ہو رہی ہے، گرمی اور سردی کا وزن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے۔ تو ہوا کا وزن ہو رہا ہے، گرمی سردی کا وزن ہو رہا ہے، تو حالانکہ وہ دکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کا جسم نہیں ہے، وہ بھی آراز ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تو وہ بندے ان کو تول سکتے ہیں، بندوں نے ایسے آلات بنا لیے کہ ان چیزوں کا وزن کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت اعمال کو اس دن جسم دے دے، یہ کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے آلات تیار کر سکتے ہیں، ایسے آلات وجود میں لا سکتے ہیں کہ اعمال تو لے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رجسٹر تو لے جائے جن کے اندر اعمال لکھے ہوئے ہیں، کوئی فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ دفتر، وہ رجسٹر، بعض حدیث میں آتا ہے اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی، اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہوں گے۔ بھئی ہم نے کوئی تھوڑے کرتوت کیے ہوئے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، ہم تھوڑے کام کرتے ہیں، تو اعمال ناموں کے رجسٹر بھی لمبے لمبے ہوں گے۔ تو بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان رجسٹروں سمیت وزن کیا جائے گا اعمال ناموں کا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے اختتام تک اس پورے رکوع میں قرآن پاک پر، نبی کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ترغیب دینے کے لیے 5 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 5 یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان پر 5 انعامات کیے ہیں، اور ان 5 انعامات کے بدلے میں انسان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ میرے بھیجے ہوئے نبی کتاب پر ایمان لائے اور اس کتاب پر کیا کرے؟ عمل۔ وہ 5 انعامات کون سے ہیں؟ ذرا توجہ سے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ مکناکم فی الارض، اللہ نے 18,000 سے زائد مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں سے صرف انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور زمین میں ٹھکانہ دیا، اور زمین میں باقی ساری انسان کے تابع ہیں۔ انسان سب سے افضل ہے، انسان سب سے مقدم ہے، سب سے بہتر ہے، اور اس کے بہتر اور مقدم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں کیا دیا ہے؟ ٹھکانہ دیا ہے۔ صرف ٹھکانہ نہیں دیا، آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا بنانے والا ہوں؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اولاد آدم اور آدم کو خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، زمین کو گویا کہ حکومت دی ہے، زمین کا اقتدار اولاد آدم کے حوالے کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، فرمایا تمہیں زمین میں اکیلا نہیں چھوڑا، تمہاری زندگی گزارنے کے معیشت کے اسباب بھی پیدا کر دیے، تمہارے روزی کے اسباب بھی۔ سورہ انعام میں آپ پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ہر طرح کی کھیتیاں، سبزیاں، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے ہیں؟ پیدا کر دیے ہیں، انسان کی معیشت کا انتظام بھی کر دیا۔ اور تیسری سب سے بڑی نعمت، اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بڑا انعام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ چوتھی نعمت صورناکم، فرمایا تمہاری صورتیں بنائی ہیں، تمہاری، بھئی تصویر تو مصور بھی بناتا ہے، مجسمہ ساز مجسمے بناتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، لیکن جیسی صورتیں اللہ نے بنائی ہیں ایسی صورت گری کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آدم سے لے کر اب تک کھربوں انسان پیدا ہوئے،
لیکن دو بندے آپ ایسے نہیں دکھا سکتے جن کی شکلیں ساری مکمل ہو بہو ملتی جلتی ہیں۔ اگر سیب کی طرح سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، جیسے سیبوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو بیوی خاوند کو کیسے پہچان سکتی؟ باپ اپنی اولاد کو کیسے پہچانتا کہ یہ میری ہے، یہ فلانے کی ہے اولاد؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کھربوں انسانوں کی صورتیں بنائی، دو بندوں کی صورتیں بھی مکمل طور پر آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چوتھا بڑا انعام ہے۔ اور پانچواں انعام، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بس آخری سب سے بڑا فرمایا، آخری انعام، پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کے لیے تمام مخلوقات، تمام کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر فضیلت کو ثابت کیا۔ عملی طور پر بھئی ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے تمہیں خلیفہ بنایا، یہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن عملی طور پر اس کا نظارہ کروایا کہ تمام روئے زمین پر اس وقت ذی عقل جتنی بھی مخلوقات تھی سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو کیا کرو؟ اس وقت تک انسان ایک زمینی مخلوق تھا، اسی طرح زمینی فرشتوں کی ایک قسم ہے جنہیں زمینی فرشتے کہتے ہیں، وہ بھی مالائے اعلیٰ اور مالائے زیریں، یعنی عالم بالا اور عالم زیریں کے فرشتے الگ الگ ہیں، آسمانوں کے فرشتے الگ ہیں، زمین کے فرشتے کیا ہیں؟ وہ بھی زمینی مخلوق میں سے ہیں۔ تو تمام فرشتوں کو، چاہے آسمانوں والے تھے یا زمین والے تھے، سب کو سجدے کا حکم ہوا، تمام جنات کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ تو ذی عقل مخلوقات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا، اور سجدہ کروانا یہ صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ باقی تمام مخلوق آدم کے مقابلے میں مفضول ہے، آدم سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اسی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو سجدے کا حکم دیا۔ اب 5 انعامات ہو گئے، کون کون سے؟ زمین میں اللہ نے ٹھکانہ، حکومت دی، اقتدار دیا، اور دوسری معیشت کا انتظام بھی کیا آدم اور اولاد آدم کے لیے، اور تیسری خالق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم سے وجود میں لے آیا، اور چوتھی سب کی صورتیں بنائی ہیں، اور پانچویں بڑی نعمت کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم اور آدم کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے عملی طور پر تمام روئے زمین کی ذی عقل مخلوق کو سجدے کا حکم دیا، سب کو۔ یہ 5 انعامات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ میرے بھیجے ہوئے نبی پر اور میری بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ 5 بڑے انعامات ہیں۔ آخری انعام کی کچھ اس کے ضمن میں کچھ باتیں تھی، مضامین تھے، ان کی آگے پورے رکوع کے اندر تفصیل کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے واقعہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے جو صرف قرآن میں بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو باقی تو ساری مخلوق نے کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی کیا، جنات نے بھی کیا سجدہ، صرف ابلیس جس کا اس وقت نام عزازیل تھا، جس کا ابتدائی نام عزازیل ہے، اب تو سینکڑوں نام اس کے ایجاد ہو گئے ہیں، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس اصل نام اس کا کیا تھا؟ عزازیل۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کہتے ہیں یہ عزازیل جنات کا دادا ہے، جیسے آدم علیہ السلام ابو الآدم ہے، انسانوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں، اسی طرح عزازیل بھی ابو الجن ہے، جنوں کا باپ ہے، ابو الجان جنات کا باپ، یعنی سب سے پہلا جن کون ہے؟ وہ عزازیل ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے یہاں جنات بستے تھے زمین کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے ان تمام کے 5 طبقات ختم فرمائے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس پہلے طبقے کا تھا وہ عزازیل، لیکن اس کی نیکی بزرگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کے اندر شامل کر دیا، فرشتوں کی شاگردی میں دے دیا، تو وہ آسمانوں کے اوپر، جنت کے اوپر فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا۔ جب سجدے کا حکم ہوا تو وہ فرشتوں کے اندر، فرشتوں کی شاگردی میں تھا، فرشتے اس کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے اپنے پاس رکھنا، اتنا بڑا نیک تھا۔
لیکن اللہ رب العزت نے جب سجدے کا حکم دیا تو اکڑ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ آپ نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور خلقتنی من نار، اور مجھے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ یاد رہے جنات بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے، عناصر اربع، پانی، آگ، ہوا، مٹی، یہ 4 عناصر ہیں۔ جنات بھی ان 4 عناصر سے پیدا ہوئے، انسان بھی ان 4 عناصر سے پیدا ہوئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے اور انسان مٹی سے، یہ غالب عنصر کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ بڑا عنصر کیا تھا؟ مٹی۔ اسی طرح جنات کی تخلیق میں بڑا عنصر کیا تھا؟ آگ، اس لیے ان کے اوپر آگ کا غلبہ رہا ان کے مزاج میں، اور انسان کے مزاج میں مٹی کا غلبہ رہا، کیونکہ سب سے بڑا عنصر کیا تھی؟ مٹی۔ تو کہنے لگا میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ میں تو بلندی ہے، بڑائی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی بچھی ہوئی چیز ہے، اس میں تو پستی ہے، لہذا میں افضل ہوں۔ تو میں افضل ہو کر کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ قیاس کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ قیاس۔ قیاس بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، قیاس فاسد اور قیاس صحیح۔ یہ اس کا قیاس فاسد تھا، یہ اس کا قیاس، بھئی اللہ نے آدم کو فضیلت بخشی اور وہ اپنی فضیلت نکال رہا ہے قیاس کر کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ اس کا تکبر تھا، یہ اس کا کیا تھا؟ تکبر۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا فاہبط، یہ پہلا حکم ہے، اسے فرشتوں سے نکال دیا گیا، اللہ کی قربت سے اسے دور نکال دیا گیا، بارگاہ خدا بندی سے اسے کیا کر دیا گیا؟ دور۔ لیکن رہا وہ آسمانوں میں، رہا وہ آسمانوں میں۔ اور اللہ رب العزت نے آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ اما حوا کو پیدا کرنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو حکم ہوا کہ تم اب جنت میں رہو گے، تم اب، لیکن آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ آدم اور اولاد آدم کا کیا ہے؟ زمین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت میں ٹھہرانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کہاں رہیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، ابھی میں نے بتایا، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ پہلے ہی سے یہ تھا کہ آدم اور اولاد آدم کہاں رہے گی؟ زمین میں۔ اس وقت عارضی طور پر آدم حضرت حوا دونوں کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ انہیں بتا دیا گیا کہ جنت میں ہر میوہ، ہر پھل، ہر نعمت کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانا، خاص درخت کے قریب نہیں جانا۔ ہاں، اس میں یہ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے آدم کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا تو یہاں اللہ نے اسے فرمایا فخرج، تو یہاں سے نکل جا، تو ہمیشہ ذلیلوں میں سے رہے گا، ذلیل ہو کر رہے گا۔ تو اس نے ایک درخواست کی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کیا دے دے؟ مہلت دے دے، مطلب یہ ہے کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے اور مجھے اختیار دے دے، میں جو چاہوں کرتا رہوں، جو چاہوں کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا، انک من المنظرین، فرمایا کہ جا، تجھے میں نے ڈھیل دی، تجھے میں نے کیا دی ہے؟ اسی وقت اللہ کے سامنے، چونکہ انکار تو وہ کر چکا تھا، نافرمان تو وہ ہو چکا تھا، تو کہنے لگا بما اغویتنی، چونکہ میں آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے، اس لیے قیامت تک میری آدم اور اولاد آدم کے ساتھ دشمنی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے راستوں کے اوپر جو آپ کا سیدھا راستہ ہے، آپ کی طرف آنے کا، آپ کی طرف پہنچنے کا جو راستہ ہے، میں اس کے اوپر اپنی کمین گاہیں لگاؤں گا، میں چوکیاں قائم کروں گا اور ان کے راستے روکوں گا، اور ان کے راستے، یہ اسی وقت کہہ رہا ہے شیطان، جب ابھی حضرت آدم کو، اما حوا کو ابھی تک نیچے زمین پر بھیجا نہیں گیا، لیکن اس نے کہا بما اغویتنی، دشمنی کی اس نے وجہ بھی بتائی، کیونکہ میں اس آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، لہٰذا میری ذلت ان کی وجہ سے ہے، تو
تو قیامت تک میں ان کو کیا کروں گا، لاقعدن لہم، میں آپ کے صراط مستقیم کے راہ میں حائل رہوں گا، رکاوٹ بنوں گا، اور اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور صرف یہ نہیں، کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے ہر طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے ان کے اوپر کیا کروں گا، وار کروں گا، اولاد آدم کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ پھر کیا ہوا، آدم و حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، کہا گیا کہ جنت میں رہو لیکن فلاں درخت کے قریب۔ شیطان نے اپنی کوشش شروع کر دی کچھ عرصے کے بعد، اور چونکہ انسان کے مزاج میں ایک بھولنے والی عادت بھی ہے، خطا والی عادت بھی ہے، تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے وہ حکم بھول گئے جو خاص درخت کو کھانے کے بارے میں تھا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ یہ جو درخت ہے یہ اگر تم کھا لو تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، تم انسان سے نورانی فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں زمین میں نہیں جانا پڑے گا۔ آدم و حوا کو اس چیز کی فکر تھی کہ جنت سے نکل کر ہم نے زمین میں جانا ہے، ہمارے لیے پہلے سے طے ہے، پہلے سے ہمارے لیے طے ہے۔ اب اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چونکہ میں تم سے پہلے یہاں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں کے حالات، یہ جو درخت ہے اگر تم کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر جنت میں رہو گے، اور کبھی تم پر موت بھی نہیں آئے گی، تمہیں زمین میں نہیں جانا پڑے گا، مشکلات نہیں سہنی پڑے گی۔ تو دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا نہیں تھا، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ اللہ کے حکم کو بھول گئے، اللہ کے حکم کو، اور آدم و حوا دونوں نے اس درخت کو کھایا۔ یاد رہے انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ کھایا، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ نافرمانی اس کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر بندہ کسی غلط کام کو کرے، پتہ بھی ہو کہ یہ نافرمانی ہے۔ یہاں تو بھول گئے، یہاں تو خود قرآن میں ہے دوسری جگہ، فناسیہ ولم نجد لہ عزما، فناسیہ ولم نجد لہ عزما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے دل میں پختہ ارادہ نہیں پایا ہماری نافرمانی کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھول کر انہوں نے کیا، وہ نافرمانی نہیں تھی، نافرمانی۔ آدم کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ زمین میں جا کر اللہ سے بعید ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کا قرب تو ہر ایک کو چاہیے، اور آدم بھی چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب رہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جنت میں رہیں، اس نیت سے، یعنی نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، لیکن چونکہ حکم کی خلاف ورزی تھی، اس لیے قرآن کے بعض الفاظ میں اس کے اوپر سخت تنبیہات بھی آئی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی اس درخت کو کھایا تو فرمایا کہ دونوں کے جسم سے کپڑے اتر گئے، جو جنتی لباس تھا وہ کیا ہو گیا، اتر گیا۔ یہ اس کا اثر تھا، اس کا نشان تھا، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا اثر تھا، تو کپڑے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کے کپڑے اترے، ان کے کپڑے۔ چند آیات آگے ایک خاص طور پر یہ بات آ رہی ہے کہ ہر شیطان اور جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو شیاطین شریر جنات ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی چاہت ہی سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ انسان ننگا ہو، انسان کیا ہو، ننگا ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان کپڑے اتارتا ہے، ننگا ہوتا ہے، اور ننگا ہوتے ہوئے وہ دعائیں نہیں پڑھتا جو حفاظت کی دعائیں ہیں، تو فرمایا کہ جنات، جو شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ انسان کے مخصوص اعضاء سے کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انہیں تسکین ملتی ہے، اس سے انہیں اس سے تسکین ملتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شریعت میں سخت پابندی ہے کہ اگر خلوت میں ہے، علیحدگی میں ہے، تب بھی بندہ کپڑے نہ اتارے، بالکل ننگا نہ ہو، بالکل کپڑے نہ اتارے، جتنی حد تک ممکن ہو، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھے، اپنے لباس کا اہتمام کرے۔ شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ بندہ کیا ہو جائے، ننگا ہو جائے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی۔ تو بہرحال جب یہ صورتحال ہوئی تو اب درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، علمان حکومہ، میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا۔ جو ہی اللہ رب العزت کی یہ تنبیہ سنی تو دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنا کیا کیا ہے؟ نقصان، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو اور شیطان کو، تینوں کو حکم دیا اہبطوا، یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے، یعنی اب زمین میں ہی جا کر رہو گے۔ اور زمین میں جانے کے بعد فرمایا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ بعضکم لبعض عدو، تمہیں سے بعض کا دشمن ہوگا، بعض کا، بھئی شیطان کی دشمنی تو واضح ہے، شیطان کی دشمنی تو، اور کون؟ انسان کا دشمن ہوگا، باقی جنات بھی انسان کے دشمن بنیں گے، لیکن وہی دشمنی پر آئیں گے جو شیطان کے کہنے پر لگیں گے، جو شیطان کی مانیں گے۔ شیطان کی مطلب یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، واضح اور صریح دشمن ہے۔ پہلی دشمنی یہ دکھائی کہ تمہیں جنت سے نکال دیا، اور اب زمین میں بھی اپنی دشمنی برقرار رکھے گا، تمہارے ساتھ ہر وقت یہ دشمنی اپنی سر انجام دیتا رہے گا، اور اس کے کہنے پر بہت سارے انسان آپس میں دشمنی کریں گے اور جنات انسانوں کے ساتھ دشمنی کریں گے اور عداوت کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے، اور اسی زمین میں تم زندگی گزارنے کے بعد مرو گے، اور پھر زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دو گے۔ شاید آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا ہو، یہ سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے اور فرشتوں نے بھی اٹھایا کہ نحن نسبحک ونقدس لک، کہ یا اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت تیری پاکیزگی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے جو جا کر دنیا میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، آپ کی نافرمانیاں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ عالم انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کیا مقصد تھا، کیا حکمت تھی تخلیق آدم میں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہونا تھا۔ صفت، بھئی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جس کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد عبادت میں اس عبادت میں لگایا کہ تم رکوع میں رہو گے، وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں پڑا رہے گا، جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں لگا رہے گا، اس سے آگے پیچھے ایک انچ اور ایک لمحہ بھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو جو مخلوق نافرمانی کرتی ہی نہیں ہے وہاں عدل و انصاف کا ظہور کیسے ہوگا؟ اللہ کی ایک صفت تو عدل ہے، اللہ نے اپنی اس صفت کا ظہور کرنے کے لیے ایسی مخلوق کو وجود بخشا جن سے نافرمانی بھی صادر ہوگی، جن سے نیکی بھی ہوگی، تو ظاہر ہے جب نیکی اور نافرمانی دونوں باتیں ہوں گی تو وہاں عدل و انصاف کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تو اللہ کی صفت عدل کے ظہور کے لیے حضرت انسان کو وجود میں لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین میں رہو گے لیکن ایک مقررہ وقت تک، منہا تخرجون، پھر تمہیں زمین سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں سے لے کر آخر رکوع تک چند نصیحتیں ہیں اولاد آدم کے لیے، چونکہ پچھلے رکوع میں یہ بات بیان ہو چکی تفصیل سے صراحتاً کہ انسان کا شیطان ہمیشہ کیا ہے؟ دشمن ہے، شیطان ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ اور اس نے کہا بھی کہ میں ہر طرف سے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انسان پر حملہ کرتا رہوں گا اور انہیں میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور پیچھے یہ بھی آیا ہے کہ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہ کو، ننگاپے کو ظاہر کرے، یہی شیطان کی چاہت ہے، شیاطین اور جنات اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت اولاد آدم کو یہ کی گئی ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ جب آدم کو، اما حوا کو زمین پر اتارا گیا جنت سے، جنتی لباس تو اتر گیا، اب زمین والا لباس دونوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، ہم نے تم پر، اور لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے ننگاپے کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہوں کو کیا ہے؟ چھپاؤ، یہ لباس کا اصل مقصد ہے۔
ہاں البتہ کچھ لباس ایسا ہے جو زیب و زینت کے لیے بھی ہے، البتہ تقوی اور پرہیزگاری کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا سمجھے آیت میں؟ لباس کی 3 قسمیں ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ لباس کی پہلی کیا بتائی؟ یواری سوآتکم، پہلا وہ لباس جو تمہارے ستر کو چھپائے، تمہارے، اور دوسرا ریشہ، زیب و زینت، خوبصورتی والا لباس، اور تیسرا تقوی والا لباس، پرہیزگاری والا لباس۔ واضح طور پر 3 قسمیں یہاں لباس کی بیان ہوئی ہیں، اور شریعت میں، شریعت کے حکم کو دیکھیں تو لباس کے یہی 3 درجے ہیں، یہی 3 توجہ سے۔ پہلا لباس کون سا ہے؟ جو ستر کو چھپائے، جو ستر کو چھپائے۔ ستر کہتے ہیں شریعت میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، مرد کا بھی یہی ستر ہے، عورت کا بھی، لیکن مرد کا مرد کے مقابلے میں، عورت کا عورت کے مقابلے، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ایک مرد کا دوسرا مرد نہیں دیکھ سکتا، ایک عورت کا دوسری عورت نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اس حصے کو، جو ستر والا حصہ ہے، اس حصے کو جو لباس چھپا دے، یہ لباس فرض عین ہے، یہ لباس۔ اور دوسری قسم لباس کی زیب و زینت اور خوبصورتی کا لباس۔ خوبصورتی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں کا لباس جو کسی بھی زمانے کے کسی بھی علاقے کے لوگ پہنتے ہیں، رواجی لباس جس کو کہتے ہیں، مروجہ لباس جو لوگ جس کو پہنتے ہیں عام لوگ، اس میں یہ ہے کہ خوبصورتی بھی ہو، جیسے ہر زمانے میں نت نئے ڈیزائن، فیشن جو لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اگر یہ شرط پائی جائے کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پردہ بھی اس میں ہو، یعنی ستر بھی چھپا رہے، ستر کا اظہار نہ ہو، تو یہ درجہ مباح ہے۔ یہ درجہ کیا ہے؟ یعنی لباس خوبصورت ہو، بھلے جتنا مرضی فیشنی ہو، اس میں ایسا کام نہ کیا گیا ہو جو فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے یا تکبر، غرور، ریاکاری میں آتا ہے، اس سے صرف مقصود زینت ہو، خوبصورتی ہو، تو پھر یہ مباح ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، یعنی ستر کو چھپانے والا ہو، ستر کو، یہ جائز ہے، صرف کیا ہے؟ جائز ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہی لباس جو کسی بھی زمانے میں عام لوگ اسے اپنی خوبصورتی کے طور پر زیب تن کرتے ہیں، اگر اسی لباس کو ایسا ہی اسی درجے کی ایک دوسری صورت آپ نکال لیں کہ جس کو پہنتے ہیں عام لوگ، مروجہ لباس ہے، لیکن عام لوگوں کا نہیں بلکہ خاص اہل تقوی کا ہے، پرہیزگار اور نیک لوگوں کا لباس ہے، پرہیزگار اور نیک لوگوں کا لباس ہے، وہ لباس پہننا مستحب ہے، وہ لباس پہننا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بھئی جو ستر کو چھپائے فرض عین ہے، ایسا لباس جس میں زیب و زینت اور خوبصورتی ہو اور ساتر بھی ہو، عام لوگ جو کسی بھی زمانے میں پہنتے ہوں، وہ مباح اور جائز ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے اہل تقوی کا، یعنی نیک لوگوں کا لباس، صلحاء کا۔ ہمارے زمانے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عام صرف شلوار قمیض اور ننگے سر پھرنا، یہ عام لوگوں کا لباس ہے، ساتر بھی ہے، جائز ہے، ساتر بھی ہے اور ایک لباس ہے صلحاء اور نیک لوگوں کا، پگڑی، ٹوپی، پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ، اور شلوار قمیض میں یہ ہو کہ قمیض کھلی ہو، ڈھیلی ڈالی ہو، مکمل گھٹنوں سے نیچے تک ہو، گھٹنوں سے نیچے تک ہو، یہ صلحاء کا لباس ہے، یہ صلحاء کا، نیک لوگوں کا لباس ہے۔ ایسا لباس پہننا مستحب ہے، ایسا لباس پہننا۔ رہی بات ہمارے پینٹ شرٹ کی، تو یہ ہمارے علاقے کا مروجہ لباس نہیں ہے، بھئی ہمارے ہندوستان کا مروجہ لباس ہے، اور مسلمان قوم کا بھی مروجہ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ کا مروجہ لباس آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے علاقوں میں بھی عام ہو گیا ہے، ہمارے علاقوں میں بھی، یاد رہے اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ پینٹ شرٹ ایسی ڈھیلی ڈھالی ہو کہ اس سے مستورہ اعضاء واضح طور پر نظر نہ آتے ہوں، چھپ جاتے ہوں، اور ہو بھی اتنی ڈھیلی کہ وہ ان کا ابھار معلوم نہ ہوتا ہو مستورہ اعضاء کا،
تو یہ لباس بھی مباح کے درجے میں آئے گا، جائز کے درجے میں آئے گا۔ لیکن اگر پینٹ اتنی تنگ ہو کہ تشریف اس سے باہر کو جھانکتی ہوئی نظر ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو سجدے میں گئے ہوئے تھے جماعت والے، تو ایک بندے نے پینٹ پہنی ہوئی اتنی چھوٹی سی، اللہ معاف کرے اتنی تنگ کہ تشریف باہر کو جھانک رہی ہے۔ اب میں اس کے پیچھے نیت باندھنے ہی لگا تھا کہ میں نے کہا اب نماز ادھر خرابی ہونی ہے، پھر میں دوسری جگہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس لباس سے، یہ لباس جائز نہیں ہے، یاد رہے۔ شرعاً ویسے تو پینٹ پتلون جائز ہے، شرٹ پہننا کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ساتر ہو۔ ساتر ہونے کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ پھٹا ہوا ہے، کہیں سے بھی اعضائے مستورہ نظر آ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اتنا تنگ ہے کہ اعضائے مستورہ اس میں دکھائی دیتے ہیں، ان کا ابھار معلوم ہوتا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے، تو بھی جائز ہے، ساتر ہونے کی شرط کے ساتھ جائز ہے، ہر اعتبار سے ساتر ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دوسری بات جو سمجھنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سطر بتایا ہے کہ عورت اور مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے نیچے تک۔ اسی میں حجاب بھی آتا ہے۔ عورت کے سطر کے 3 درجے ہیں، عورت کے سطر کے، ایک ہے عورت کا سطر اپنے محارم کے لیے، اپنے، اور دوسرا ہے عورت کا سطر اجانب، اجنبی مردوں کے لیے، اجنبی مردوں کے لیے، اور تیسرا درجہ ہے عورت کا سطر نماز اور عبادت میں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محارم سے عورت کا سطر، محارم سے مراد جو محرم مرد ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، گھر کے جو افراد ہیں، محارم جو جنہیں کہا جاتا ہے، محرم مرد، ان کے لیے عورت کا سطر ایک تو یہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک، یہ تو سطر ہر وقت ہے، البتہ عورت کا پیٹ اور اس کے برابر پیٹھ، پیٹ اور اس کے برابر یہ بھی سطر ہے۔ محارم کے لیے یہ حصہ بھی کیا ہے، یعنی اس حصے کا حجاب اور پردہ بھی لازم ہے محرم مردوں کے سامنے۔ اور دوسرا درجہ ہے اجانب، اجنبی مردوں کے لیے، اجنبی، ہتھیلیاں پونچے سے آگے، جوڑ ہے ہاتھ کا، اس سے آگے جو ہتھیلی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی اور قدم، پاؤں، یہ دونوں نکال کر باقی پورا جسم سطر ہے، چہرہ بھی سطر میں شامل ہے۔ اجنبی مرد کے لیے عورت کا چہرہ سمیت پورا جسم سطر ہے، سوائے ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، سوائے ہتھیلیوں کے، اور باقی پورے جسم کا چھپانا لازم ہے، باقی پورے جسم کا پردہ لازم ہے، حتیٰ کہ چہرے کا پردہ بھی کیا ہے، لازم ہے۔ اور سطر کا تیسرا درجہ ہے، میں نے کہا عبادت میں، نماز میں، طواف میں، عورت کا جو سطر ہے اس میں ہتھیلیوں اور پاؤں کے ساتھ چہرے کا استثناء ہوگا، چہرے کا، نماز میں ہتھیلیاں بھی سطر میں داخل نہیں ہے، پاؤں بھی سطر میں داخل، اور چہرہ بھی سطر میں داخل۔ ہاں یہ یاد رہے، اگر اجنبی مردوں کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے تو پھر چہرہ چھپانا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے، ان کے سامنے چہرہ یہ سطر میں داخل ہوگا، کیونکہ اجانب کا سطر بھی یہاں آ جائے گا پھر۔ لیکن عبادت میں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر عبادت میں ہے، چاہے اکیلے کمرے میں ہی کیوں نہیں ہے، خلوت میں ہی کیوں نہیں ہے، تو عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں مستثنیٰ ہے، باقی جسم کا چھپا ہوا ہونا لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ سر کے بال بھی یہ سب سطر میں داخل ہیں، صرف چہرہ جس کو کہتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان تک، تھوڑی کے نیچے سے لے کر پیشانی کے بالوں تک، یہ چہرہ ہے، صرف اس کو کھلا رکھ سکتی ہے، ہتھیلیوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، اور پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ 3 درجے ہیں عورت کے سطر کے۔ تو شریعت میں نے پہلے ہی بتایا کہ سطر کی اتنی سخت پابندی کیوں ہے، اس لیے کہ جنات ایسی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے فرماتے ہیں کہ جنات تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، اور ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان ننگا ہو، انسان کا سطر کھلے، یہ ان کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو سطر چھپانے کا حکم دیا ہے، مستور رہنے کا حکم دیا ہے۔
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اب توجہ سے دیکھیں، اس رکوع کی دوسری نصیحت ہے اولاد آدم کے لیے۔ فرمایا کہ یاد رہے یہاں خطاب یا بنی آدم سے ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم والا خطاب تمام انسانیت کو ہے، تمام، صرف مسلمان کو نہیں، ہر ایک کو ہے، اولاد آدم کو۔ فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ فرمایا شیطان کے چکر میں کبھی نہ پڑنا، لا یفتننکم الشیطان، یاد رکھنا تمہیں شیطان کے کبھی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ خطرہ کیوں ہے؟ فرمایا کما اخرج ابویکم، تمہارے ماں اور باپ کو اس نے معاف نہیں کیا، تمہارے ماں باپ کو اس نے معاف من الجنتی، انہیں جنت سے نکالا، اور صرف جنت سے نہیں نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروایا، لیریہما سوآتہما، ان کا ننگاپے کو ظاہر کیا۔ یہ ہمیں آر دلائی جا رہی ہے، اولاد آدم کو غیرت دلائی جا رہی ہے۔ وہ بھئی جیسے کہتے ہیں نا، اس نے تمہارے باپ کو ننگا کیا ہے، اس نے تمہارے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ینزع عنہما لباسہما، اس نے دشمنی کی، تمہیں جنت سے نکالا۔ پھر یہی نہیں، تمہارے ماں باپ آدم و حوا ساری اولاد کے کیا ہیں، ساری انسانیت کے کیا ہیں، ماں باپ ہیں، ساری انسانیت وہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، آدم و حوا علیہ السلام کا اس نے لباس اتروایا، کوشش کی، یریہما سوآتہما، ان کے ننگاپے کو ظاہر کرے، ان کے اعضائے مستورہ کو کیا کرے، ظاہر کرے۔ تو وہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، تمہارا پیدائشی دشمن ہے، تمہارا فطری دشمن ہے۔ فرمایا اس سے بچتے رہنا، لا یفتننکم، کہیں وہ تمہیں آزمائش میں نہ ڈال، کہیں وہ تمہیں، انہ یراکم هو وقبیلہ۔ آگے مزید فرمایا جا رہا ہے، احتیاط کر، تنبیہ کی جا رہی ہے، پہلے ہی سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا خاندان بھی دیکھتا ہے، صرف ابلیس جس کو کہتے ہیں وہ نہیں۔ فرمایا اس کے حواری جو ہے، اس کا خاندان جنات تمہیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں دیکھ سکتے ہیں، لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پہلے بتایا وہ جسم لطیف ہے، اور جسم لطیف دیکھنے کے لیے انسان کی بصارت کے اندر اللہ نے اتنی قوت نہیں رکھی کہ جسم لطیف کو دیکھ سکے، فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو فرمایا جنات، شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، جہاں سے تم انہیں۔ اچھا پھر اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا یہاں کافر بھی تمہارا دشمن ہے، اور انا جعلنا الشیاطین، ان شیاطین کی ان کافروں کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی تمہارے دشمنوں کا گٹھ جوڑ ہے، انسانوں میں سے کافر اور ادھر شیاطین کے آپس میں کیا ہے، دوستی ہے۔ یہ مل کر اپنی دشمنی نکالیں گے، دونوں سے خبردار رہنا ہے، دونوں سے کیا رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ یعنی ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں، کافر انسانوں کی شکل میں شیاطین کے جاسوس ہیں، شیاطین کے حامی ہیں، وہ فرمایا تمہارے اندر رہتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا تمہارے سارے دشمن مل کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے اور اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ خبردار، لا یفتننکم، ان کے چکر میں نہیں آنا، ان کی آزمائش میں نہیں پڑنا ہے، ورنہ ان کی طرح تم بھی کیا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ شیطان کی چاہت شروع سے یہ ہے کہ انسان کو ننگا کرے، انسان کو کیا کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں پر جنات کا سایہ پڑ گیا، شیاطین کا سایہ پڑ گیا، گھر میں نوست ہوگی، اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ۔ پھر عام طور پر بچوں پر اثرات زیادہ ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو بچہ ہونے کی وجہ سے ننگا چھوڑا جاتا ہے، عام طور پر ان کے لباس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یاد رہے اگرچہ بچہ غیر مکلف ہے، اگرچہ بچہ کیا ہے، غیر مکلف مطلب شریعت کے کسی حکم کا وہ مکلف نہیں ہے جب تک نابالغ ہے، لیکن جنات اور شیاطین سے بچانا بچے کو بھی لازم ہے، اور بچوں پر اثرات کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عام طور پر بچوں کے سطر کے چھپانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ان کو ننگا زیادہ رکھا جاتا ہے، بغیر کپڑوں کے بچوں کو زیادہ رکھا جاتا ہے، خاص کر گرمیاں ہوں تو میں شلوار اتار دیتی ہیں، واجبی سا کپڑا ان کے جسم پر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چڈی سی پہنا دی اور بگا دیا، جاؤ دوڑ جاؤ،
ٹھیک ہے گرمی سے بچانے کے لیے لباس ہلکا کر دے، لیکن سطر مکمل طور پر چھپا ہوا نہ کہ کیا ہے لازم ہے۔ یہ جنات اور شیاطین کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے کچھ آیات میں ایک خاص پس منظر کے اوپر آیات نازل ہوئی، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے۔ یہ ان میں ایک بری رسم تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کپڑے ہیں جن میں ہم نعوذ باللہ بدکاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، اور اللہ کے گھر کا طواف ان ناپاک کپڑوں میں نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا کپڑے اتار کر ننگا طواف۔ سبحان اللہ، ذہن تو دیکھیں، عقل تو دیکھیں، سوچ تو دیکھیں، ان کپڑوں میں ہم زنا کرتے ہیں، یہ کپڑے ناپاک ہیں، لہٰذا ننگا طواف، یہ یعنی ننگے طواف کرنا بے حیائی وہ گناہ نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان میں یہ بھی رواج تھا کہ حج کے دنوں میں خاص طور پر یا عمرے کا جب وہ احرام باندھ کے آتے تو احرام کے دنوں میں اور بھی بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر لگا رکھی تھی۔ مثلا کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، کھانا پینا کم کر دیتے تھے کہ بھی یہ چیزیں جو ہے ہماری تقوی کے پرہیزگاری کے خلاف ہے، کھانا چھوڑ دینا۔ اور پھر خاص چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ مثلا بعض وہ تھے جو بکری کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے، جو کسی اور جانور کو حرام کر لیتے تھے، یا کسی خاص کھانے پینے کی چیز کو کیا کر لیتے تھے، حرام۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا، پھر انہیں جب کہا جاتا نا کہ یہ بے حیائی کر رہے ہو، تم ننگے طواف کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کہتے ما وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو وہی کیا ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ پھر ڈٹائی یہ کہ اب اللہ امرنا بہا، وہ جھوٹ بول کر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتے، بے حیائی کا اللہ تعالیٰ کبھی حکم، یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا ایسی بات تم اللہ پر کر رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے، تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، تمہارے بڑے ایسا کرتے تھے تم بھی شروع ہو گئے، لیکن حقیقت میں تمہیں بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ واقعی یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، فرمایا اللہ نے تو 3 باتوں کا حکم دیا ہے، پہلی انصاف کرنے کا، دوسرا اپنے چہروں کو ہر عبادت کے وقت سیدھا رکھنے کا اللہ کی طرف، اور تیسرا وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، دین صرف اللہ کے لیے بنانے کا حکم دیا ہے۔ تم ان 3 باتوں پر تو عمل نہیں کر رہے، اور جو کھلی بے حیائی کے کام ہیں ان کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہو، ننگا طواف کر رہے ہو، فرمایا اس کا اللہ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ ہاں کما بعدکم تعودون، البتہ تمہارا انجام قریب ہے، اللہ رب العزت نے جیسے ابتداً تمہیں پیدا کیا، دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے اور اپنے حضور پیش کریں گے، تو اس وقت 2 گروہ ہوں گے، ایک ہدایت یافتہ اور ایک وہ ہوگا جو پکی گمراہی کے اندر ہوں گے، اور انہوں نے شیاطین کے ساتھ دوستی بنائی ہوگی، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یحسبون انہم مہتدون، گمان یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، اللہ امرنا بہا، ہمیں اللہ نے اسی کا کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ چلو جی آخر دعوانا، اذان دیں۔